اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس سلسلے میں رمضان المبارک کے حوالہ سے کچھ ایسی ضروری چیزیں یا مسائل ہیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ لوگ جو ہیں وہ اس سے پہلے واقف بھی ہوتے ہیں، علماء کرام سے سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن یاد دہانی کے طور پر جو ہے وہ اس کو بیان کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، وہ تو آپ جو جانتے ہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزے جو ہیں وہ پوری امت کے اوپر، امت مسلمہ کے اوپر جو بھی شخص جو ہے وہ ایمان لایا اس پر فرض جو ہے وہ کر دی ہے۔ اور یہ قرآن مجید کے اندر بھی اس کی فرضیت جو ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کے تحت جو ہے وہ فرض ہے۔ اور اسی طرح ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی 5 بنیادیں بیان فرمائی ہیں، یعنی شہادتین کے بعد جس میں اللہ رب العزت کی جو ہے وہ وحدانیت، وحدہ لا شریک ہونے کی شہادت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے اور رسول ہونے کی شہادت، تو اس کے بعد جو ہیں وہ 4 چیزیں جس کے اندر نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور بیت اللہ شریف کا حج ہے، تو اس کے اندر بھی جو ہے اس کو ایک بنیادی جو ہے وہ ستون کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ رمضان المبارک کی جو فرضیت اور اس کی اہمیت اور فضائل تو اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس ساری روایات کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بیان فرمائی ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسا شخص جو بڑا ہی بدقسمت ہے اور بڑا جو ہے وہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ محروم ہونے والا ہے، وہی شخص جو ہے وہ اس مہینے کی برکات سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور صحیح معنوں کے اندر اللہ رب العزت اس مہینے کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں پہلی بات تو ہوتی ہے کہ جب آپ فرضی روزہ جو ہے وہ رکھنے کی نیت کریں تو اس میں یہ ہے کہ یہ نیت فرضی روزے کی جو ہے یہ صبح سحری کھانے سے یا صبح کی فجر کی نماز جو ہے اس سے پہلے کرنی چاہیے۔ رات کو کسی وقت آپ کر لیں، اور اگر پورے مہینے کے لیے بھی آپ جو ہے وہ نیت کر لیں تو کہ میں اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل صحت اور تندرستی کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے وہ پورے مہینے کے روزے رکھوں گا تو یہ بھی کافی ہے۔ لیکن ہر روز اگر آپ جو ہے وہ رات کو نیت کر لیں کہ میں نے صبح جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے تو یہ عمل جو ہے وہ زیادہ بہتر اور مستحب ہے۔ لیکن فرضی روزے کی نیت جو ہے یہ یاد رکھیے کہ فجر کی اذان ہونے سے پہلے کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر جو ہے جو نفلی روزہ ہے اس کی نیت آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں، آپ فجر کی اذان کے بعد بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ جو ہیں وہ گھر کے اندر زوال سے پہلے اگلے دن جو ہے وہ زوال سے پہلے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے یہ پہلا فرضی اور نفلی روزے میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو ابھی جو میں نے بات کی ہے اس میں سے ایک اور چیز بھی سامنے آ گئی ہے کہ فرضی روزہ جو ہے اس کے لیے سحری کھانا جو ہے یہ بہت ہی ایک بڑا مستحسن اور مستحب عمل ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے روزے کے درمیان اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان جو ہے وہ سحری کا فرق ہے۔ تو یعنی سحری جو ہے یہ صبح جو آپ وہ کھانا کھاتے ہیں فجر کی اذان سے پہلے اس کو سحری کہتے ہیں، اور یہ کھانی چاہیے، یہ مستحب عمل ہے، بے شک آپ تھوڑا کھائیں یا زیادہ کھائیں، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ تو نفلی روزہ جو ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ سحری کھانا جو ہے یہ مستحب اور بہت بہتر عمل ہے، لیکن نفلی روزہ سحری کے کھائے بغیر بھی آپ جب نیت کریں جو ہے وہ فرض کیجئے آپ جو ہے وہ صبح ناشتے کے وقت آپ کو پتہ چلا ہے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ کوئی اس وقت کھانے کی چیز جو ہے وہ مہیا نہیں ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں روزہ رکھ لیتا ہوں اور میں اس کو پھر نبھا بھی لوں گا، تو وہ آپ نہیں روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ یہ نفلی روزے کے اندر یہ بات درست ہے، لیکن فرضی میں بالکل اس طرح نہیں ہے۔ فرضی کے اندر جو ہے وہ آپ کو رات کو نیت کرنی پڑے گی اور سحری جو ہے وہ آپ کو کھانی پڑے گی۔ ہاں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ بعض اوقات سمجھو کہ سویا رہ گیا ہے اور اذانیں شروع ہو گئی ہیں یا وہ اس کی آنکھ جو ہے وہ لگ گئی ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ سمجھو کہ یہ اس کو ہم مجبوری کے اوپر محمول کریں گے، تو وہ آدمی جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے بشرطے کہ اس کی صحت اس کو اجازت دے۔
مثلا بہت ہی زیادہ لمبا روزہ ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، اور وہ آدمی جو ہے وہ صحت کے اعتبار سے بھی اتنا وہ محسوس کرتا ہے کہ اچھا نہیں ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے کہ وہ روزہ اس کو چھوڑ دے اور اس کی پھر بعد میں قضا دے دے۔ لیکن اگر وہ رکھ لیتا ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اس کو نبھا سکے۔ لیکن یہ عمل جو ہے یہ مستحسن اور بہتر اور افضل نہیں ہے۔ فرضی روزے کے اندر جو ہے وہ سحری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جہاں تک سحری کا معاملہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اذان سے پہلے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، لیکن جو ہے وہ کسی وجہ سے آپ کھانا کھا رہے ہیں اور اذان شروع ہو گئی ہے، تو پھر صحیح بخاری اور مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ اگر اذان کی آواز جو ہے وہ آپ سنیں اور آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ اس کی تکمیل کر لیں، یعنی اس کو ختم کر لیں۔ تو یہ ایک تھوڑی سی رخصت جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن یہ اذانیں بالکل ختم ہو جائیں اور مطلب ہر لوگ جو ہیں وہ نماز کے لیے تیاری شروع کر دیں اور مساجد کی طرف جانا شروع کر دیں اور آپ پھر بھی کھا رہے ہیں، یہ اس حدیث مبارکہ کا قطعاً مطلب نہیں ہے۔ تو یہ تو مجبوری پہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں اور اذانیں شروع ہو گئے ہیں، تو آپ اپنا کھانا مکمل کر لیجیے گا۔ یہ پہلا مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے لیے جو ہے وہ مستقل ان کو کوئی فرض کیجئے کوئی بیماری ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور یا ایسی عورتیں ہیں جن کو حمل کا جیسے ہوتا ہے مسئلہ، یا بچے کو وہ دودھ وغیرہ پلا رہی ہیں، تو ان حالات کے اندر جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ اس کو چھوڑ سکتی ہیں، اور اس کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ عورتیں جو ہیں وہ جب حمل سے گزر جائیں اور بچے کے دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ پوری ہو جائے، یا وہ محسوس کریں کہ اب ان کو جو ہے وہ بچے کو نقصان نہیں ہو سکتا، یا ان کی صحت کو نقصان نہیں ہو سکتا، تو وہ عورتیں جو ہیں وہ بعد میں کسی بھی وقت جو ہے وہ اس کی قضا دے سکتی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ اگلے رمضان تک جو ہے وہ روزے رکھ لیں، اور اگر جو ہے وہ محسوس کرتی ہیں کہ بھئی یہ میں قضا نہیں دے سکتی، تو پھر ان عورتوں کو جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کے مطابق جو ہے یہ عورتیں جو ہیں اس کی جگہ کے اوپر فدیہ بھی دے سکتی ہیں۔ لیکن یہ بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لیں اگر ان کی صحت جو ہے وہ اجازت دے۔ لیکن اگر جو ہے وہ مستقل وہ صحت مند ہیں تو پھر جو ہے وہ روزہ وہ رکھیں گی، اور سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں جو ہے وہ ان کو ایام ماہواری وغیرہ ہوں، تو ان دنوں کے اندر وہ روزہ چھوڑ دیں گے، پھر روزہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو ہے وہ بعد میں اس روزے کی جو ہے وہ باقی مہینوں کے اندر اس کی قضا دے دیں گی۔ اس قضا کے لیے جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا عمل موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے کچھ روزے اگر رہ جاتے تو پھر میں اگلے سال شعبان تک جو ہے وہ روزے، بعض اوقات قضا میری جو ہے وہ روزوں کی اس وقت تک جو ہے مؤخر ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی چونکہ شعبان کے مہینے کے اندر جو ہے وہ روزے رکھتے تھے، تو میں بھی پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ قضا ان روزوں کی ادا کر لیتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے انسان جو ہے وہ اس نیکی کو پورا کر دے۔ ہاں، جہاں تک مستقل مریضوں کا تعلق ہے تو وہ ذہن میں رکھیے، یہ اب بیماری کا تعین اگر ہم لوگ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ یہ ہر آدمی نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس کی بیماری جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ مطلب اس کو روزے کو وہ نبھا نہیں سکتا، یا وہ اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا، تو پھر اس کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ کسی روزہ دار غریب یا مسکین جو ہے اس کو وہ فدیہ جو ہے وہ اس کی جگہ پہ دے دے۔ اور یہ ہوتا ہے 2 وقت کا کھانا ہے، یعنی آپ لوگ اس کو سحری بھی کرائیں گے اور اس کو افطاری بھی کرائیں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سحری اور افطاری اس کے گھر میں بھجوا دیں۔ دوسرا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے لیے آسانی ہے تو آپ کے گھر میں آ کے کھا لے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کی قیمت جو ہے وہ اس کو ادا کر دیں، جو ہے وہ 2 وقت کے کھانے کی، اور یا پورے مہینے کے اکٹھے پیسے بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں، جو کہ روزہ دار ہے، روزہ رکھ رہا ہے، صحت مند ہے، لیکن وہ غریب اور مسکین ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ صورتحال یہ ہوگی کہ آپ 2 وقت کا کھانا جو ہے اس کی اگر آپ لوگ اوسط آج کل قیمت لگائیں اس مہنگائی کے دور میں، یہ میری رائے ہے، تو تقریباً یہ بن جائے گا 200 روپے صبح اور 200 روپے شام، یا ایک دن کا 400 روپے بن جائے گا، اور پورے مہینے کا تقریباً یہ 12,000 کے قریب بن جائے گا۔ تو آج کل آپ دیکھ لیجئے کہ روٹی کی قیمت اور اس کے مطابق جو ہے وہ یہ رقم کوئی بہت بڑی نہیں ہے، تو 12,000 روپیہ جو ہے وہ آپ اس کا کم از کم جو ہے وہ اکٹھا بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سے زیادہ دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب عمل ہوگا، اور رمضان المبارک کے اندر زیادہ خرچ کرنا یقیناً جو ہے وہ زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے۔
تو یہ ہو جائے گا ان بیمار لوگوں کی طرف سے فدیہ جو کہ آپ جو ہے وہ عطا کر دیں گے۔ اس طرح یہ ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں روزے کی حالت کے اندر جو ہے وہ مسواک کرنا۔ دیکھیے روزے کی حالت کے اندر آپ جب وضو کریں تو آپ بالکل غرارہ وغیرہ یہ نہیں کریں گے، گلے کے اندر پانی نہیں لے کے جائیں گے، گلے کے اندر انگلی نہیں ماریں گے گلے کی صفائی کے لیے، اور اسی طرح جو ہے وہ ناک کے اندر پانی جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں چڑھائیں گے، جس طرح کہ دوسرے دنوں کے اندر جو ہے وہ وضو کے دوران جو ہے وہ ناک میں پانی چڑھانے کے اندر مبالغہ کا حکم دیا گیا ہے، لیکن روزوں میں نہیں ہوگا بالکل اس طرح، روزہ نفلی ہو یا فرضی، بہرحال فرضی روزے کے اندر تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا پانی آپ ناک میں جو ہے وہ چڑھا کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو صاف کر لیں، اور انگلی کے ساتھ جو ہے وہ دانت صاف کر لیں، یا مسواک جو ہے وہ دانتوں کے اوپر پھیر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ خشک اور تر دونوں طرح کی جو ہے وہ، یعنی کہ جو تر سے مراد یہ ہے کہ جو مسواک جو ہے وہ سرسبز ہوتی ہے، سبز قسم کی، یا تازہ جو درخت سے اتاری ہوئی ہوتی وہ بھی کر لیتے تھے، یا پڑی پڑی اگر وہ سوکھ جاتی تو وہ بھی کر لیتے تھے، دونوں طرح کی مسواکیں آپ کر لیتے تھے۔ بلکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ اتنی دفعہ میں نے مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں گن بھی نہیں سکتا تھا، تو یہ تو جائز ہے۔ جہاں تک روزے کی حالت کے اندر جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنے کا معاملہ ہے تو اس کے اندر ذرا احتیاط کر کے آپ اپنے ہاتھ کی انگلی کو استعمال کر لیں، یا دائیں ہاتھ کی جو انگلی ہے شہادت والی، یا آپ جو ہے وہ برش وغیرہ استعمال کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ وہ جو دانتوں کے جو آپ سمجھے کہ سامنے والا حصہ ہے وہاں تک محدود رہیں، بہت ڈیپ جو ہے یا بہت گہرا اس کو جو ہے وہ برش جو ہے وہ نہ ماریں۔ اس کا مقصود صرف یہ ہوگا کہ آپ کے دانتوں کی جو ہے وہ صفائی ہو جائے، لیکن بہتر یہی ہے، میری ایک رائے ہے، اور یہ رائے جو ہے وہ احتیاط پہ مبنی ہے، کہ یہ بہتر اور مستحسن ہوگا کہ اگر آپ نے برش وغیرہ کرنا ہے، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کرنی ہے تو یہ مغرب کے بعد، روزہ کھولنے کے بعد، صبح فجر سحری سے پہلے کر لیں۔ لیکن روزے کے دوران جو ہے وہ مسواک کرنے کا جو ہے وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ روزہ دار جو ہے وہ خاص طور پر جو اہتمام کرے گا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ فطرت پر رہے گی جب تک سحری کھانے میں وہ تاخیر کرے گی اور افطار کرنے میں وہ جلدی کرے گی، یعنی سحری جو ہے وہ بالکل فجر کے قریب جا کر تک جو ہے وہ کرنی چاہیے، لیکن اذان سے پہلے اس کو ختم کر لینا چاہیے، اور افطاری جو ہے وہ جیسے ہی سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا ہے تو پھر اس صورت میں آپ جو ہے وہ روزہ کھول سکتے ہیں۔ اس کے لیے اذان سننا ضروری نہیں ہوتا، بعض مساجد کے اندر اذان جلدی ہو جاتی ہے، بعض کے اندر ذرا ٹھہر کے ہوتی ہے۔ سورج کے غروب ہونے کے یقین کے بعد آپ کو روزہ جو ہے وہ کھول لینا چاہیے۔ اب روزے کی جو ہے وہ نیت میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس میں لوگوں نے جو ہے وہ کچھ عربی الفاظ جو ہیں وہ عام طور پر ہمارے یہاں کیلنڈر وغیرہ چھپے ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھے ہوتے ہیں، وہ الفاظ تو بالکل حدیث سے ثابت نہیں ہیں، لوگوں کے خود بنائے ہوئے ہیں۔ تو نیت کے معاملے کے اندر جو ہے وہ آپ کے دل کا ارادہ ہی کافی ہے کہ آپ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے پورا مہینہ روزہ رکھنا ہے، اور فجر کی جیسے میں نے کہا ہے کہ اذان سے پہلے وہ فرضی روزے کی نیت کر لے گا۔ جہاں تک روزے کے افطار کا معاملہ ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ بسم اللہ جیسے آپ عام کھانے میں کرتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے روزہ جو ہے افطار کر لیجئے۔ کھجور کے ساتھ جو ہے وہ افطار کرنا زیادہ بہتر ہے، ویسے آپ جو ہے وہ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگر کھجور نہیں ہے تو سادہ پانی استعمال کر لیں، یا اور جو آپ کو جو بھی مہیا ہے چیزیں گھر کے اندر وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور روزہ کی جو دعا ہے صحیح ترین احادیث کے اندر تو یہی دعا ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ روزہ جو ہے وہ کھولنے کے بعد آپ پڑھ لیں گے۔ افطاری کی جو دعا ہے وہ احادیث مبارکہ کے اندر کوئی خاص نہیں آ رہی، ایک روایت آتی ہے سنن ابو داؤد کے اندر جو ہے وہ مرسل روایت ہے جو کہ ضعیف ہے، اس کو جو ہے وہ محدثین نے صحیح نہیں کہا، یعنی ایک تابعی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست بیان کر رہے ہیں، درمیان میں صحابی کا نام جو ہے وہ نہیں لیا گیا، تو یہ غالباً جو ہے وہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اور اس کی صحت کے اوپر جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں۔ تو وہ الفاظ ہیں اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ اتنے الفاظ ہیں۔ اب لوگوں نے ان کے اندر جو ہے وہ بھی وبک آمنت علیک توکلت، اس طرح کے کچھ الفاظ جو جمع کر دیے ہیں، یہ تو بالکل حدیث میں
میرے علم کے مطابق تو حدیث میں بالکل نہیں ہے، اور اگر یہ دو الفاظ ہیں اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت تو یہ موجود تو ہیں، لیکن اس روایت کی سند درست نہیں ہے۔ لیکن اس روایت کو مطلقاً یہ کہہ دینا کہ یہ موضوع ہے، جھوٹی ہے، گھڑی ہوئی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ گھڑی ہوئی تو خیر نہیں ہے، یعنی وہ تابعین جو صحابہ کرام کے ذریعے جو ہے وہ روایت بیان کرتے ہیں انہی کے ذریعے یہ آئی ہے، لیکن یہ روایت جو ہے یہ مرسل ہے، اور میں نے پہلے کہا ہے کہ مرسل حدیث جو ہے یہ صحت کے اعتبار سے صحیح اور حسن کے درجے کو نہیں پہنچتی، یہ ضعیف ہوتی ہے۔ تو بہرحال کچھ لوگوں نے فضائل اعمال کے اندر جو ہے وہ اس کو قبول کیا ہے کہ صرف یہ دعا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے انسان دعا کرتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ قرآن و سنت کی کسی بھی اصول اور اس کے کسی حکم کے ساتھ یہ ٹکرا بھی نہیں رہی، اور اس کے اندر جو ہے وہ دعائیہ کلمات ہیں کہ اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے جو ہے وہ روزہ رکھا ہے اور تیرے عطا کردہ رزق سے اس کو افطار کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان الفاظ کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو انہوں نے قبول کر لیا ہے، لیکن دوسرے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک صحت کے ساتھ بات نہیں پہنچتی تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ بہرحال جو باتیں جو ہیں وہ صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک پہنچتی ہیں، ہمیں انہیں قبول کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے کھانا جو ہے وہ اپنا مکمل کیا ہے، اس کے بعد ایسے جیسے کھانے کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں، جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام یہ دعا ہے، یا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا و پچھلی دعا جو ہے وہ یہ مختلف دعائیں جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی۔ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی بغیر حول منی ولا قوہ، یہ اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو یہ دعائیں جو ہیں وہ آپ مانگ سکتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کے اندر جو ہے وہ کچھ چیزوں کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر پہلی فرضی نماز جو ہے اس کو آپ لوگ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نماز پڑھنے والا اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے دونوں نمازیں، تو پھر اس کو جو ہے وہ پوری رات کا جو ہے وہ ثواب مل جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ عشاء کی نماز جو ہے وہ جماعت سے پڑھ لے، ادھر فجر کی نماز، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ یعنی عشاء کی نماز جو ہے وہ اگر پڑھ لیتا ہے جماعت کے ساتھ تو آدھی رات کا اجر مل گیا ثواب عبادت کا، اور فجر کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لی جماعت تو پھر باقی آدھی رات کا ثواب مل گیا، تو یہ بڑی فضیلت ہے۔ اس میں جو ہے وہ فرضی نماز کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید جو ہے اس کو سمجھ کر اور اس کے معنی اور مفہوم کو پڑھنا تو بہت ہی زیادہ افضل اس مہینے میں۔ اور اگر آپ جو ہے وہ کوئی تفسیر پڑھ رہے ہیں یا آپ قرآن مجید کی تفسیر سن رہے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک آپ کے لیے بہت ہی بڑا قیمتی اور مستحسن عمل ہوگا۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ نماز تراویح ہے۔ اصل میں یہ قیام اللیل ہی ہے، یعنی یہ رات کا قیام ہے جو کہ تہجد کے وقت کیا جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ نے اس کو عشاء کے بعد جو ہے وہ جماعت کروا کر جو ہے اس کو جو ہے وہ ایز اے سنت امت کے اندر اس کو جو ہے وہ مسنون آپ نے اس کو قرار دیا ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی، اور اسی طرح حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ اکرام نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23ویں 25ویں اور 27ویں رات جو ہے وہ ایک دن پہلی رات جو ہے وہ رات کا 1/3 حصہ، 25ویں کو جو ہے وہ آدھا حصہ رات کا، اور 27ویں رات کو مکمل رات جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ قیام کروایا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ مسنون رکعتیں جو ہیں وہ تو 11 ہی ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو بعض حدیث کے اندر جو ہے وہ اس طرح بھی آتا ہے کہ 7 سے کم اور 13 سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اور اس کے اندر 13 کی رکعت کے اندر جو ہے وہ بعض روایات کے اندر جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث مبارکہ کے اندر یہ آتا ہے کہ اس میں فجر کی 2 سنتیں جو ہیں وہ سنتیں جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں۔ تو بہرحال یہ 7 رکعتیں سے کم اور 13 سے زیادہ جو ہے یہ عمل آپ کا سارا سال اسی طرح ہی ہوتا تھا، 13 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، 7 سے کم نہیں پڑھتے تھے، اور اکثر عمل جو ہے وہ آپ کا 11 رکعت ہی تھا۔ اور اس کے اوپر دلیل ایک اور بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے
زمانہ مبارک کے اندر جو ہے وہ 2 صحابہ اکرام کو، اور یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں عام طور پر جو ہے وہ لوگوں کے اندر مشہور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ نے تراویح کو جاری کی ہے. نہیں، بالکل قطعاً غلط بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 3 دن تراویح پڑھائی ہے، لیکن فرض ہونے کی وجہ سے کہ یہ کہیں فرض نہ ہو جائیں، آپ نے لوگوں کا شوق دیکھنے کے بعد فرمایا کہ یہ تم پر فرض نہ ہو جائے، تو میں اس لیے جو ہے وہ آپ کو جماعت نہیں کروا رہا. تو صحابہ اکرام پھر اپنے اپنے طور پر پڑھتے رہے، انفرادی طور پر بھی پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی کے اندر مختلف جماعتیں ہوتی تھیں. جس کو جو بھی امام پسند تھا وہ کسی ایک کونے کے اندر اور پھر کوئی دوسرے کونے کے اندر اس طرح وہ قرآن مجید سنتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ جب یہ عمل ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں آپ نے وہاں پر اس کو جو ہے وہ لفظ جو ہے سنن بہقی کے غالباً الفاظ آگے پیچھے نہ ہو جائیں کہ آپ نے اس کو مستحسن قرار دیا کہ انہوں نے اچھا کیا ہے. تو یہ آپ کے سامنے ہوتا تھا. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اسی طرح ہی ہوتا رہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کیا ہے صحابہ اکرام کے مشورے سے رضوان اللہ علیہم اجمعین، جس پہ جو ہے وہ نمایاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں، وہ آپ کے سامنے روایت میں بیان کرتا ہوں اس کا ایک حصہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بس اتنا چاہا کہ بھئی لوگوں کو جو ہے یہ مختلف ہو چکے، آبادی اب بڑھ چکی ہے، مسجد نبوی کے اندر بہت ساری مختلف مقامات پر جو ہے وہ جماعتیں ہوتی ہیں، تو ان سے آوازیں جو ہیں وہ ٹکراتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اس سے ایک بدمزگی پیدا ہونے کا جو ہے وہ احتمال ہو سکتا ہے مسجد میں. تو آپ نے لوگوں کو ایک امام کے جو ہے وہ پیچھے کر دیا، یعنی مردوں کو علیحدہ کر دیا، عورتوں کو علیحدہ کر دیا، اور آپ نے 2 جو ہے وہ امام مقرر کر دیے. مردوں کے امام جو ہیں وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، اور عورتوں کا امام حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا. تو یہ حضرت عمر نے تو بس اتنا کام کیا ہے کہ اسی سنت مبارکہ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارک کے اندر جاری فرمایا تھا اور اس کی فضیلت بیان فرمائی تھی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اسی طرح فرمایا ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان کی حالت کے اندر اللہ کے سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور اس احتساب کے ساتھ کہ وہ روزے کی برکت سے جو ہے وہ نیکی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوگا اور برائی کو چھوڑ دے گا، اپنا احتساب کرتے ہوئے وہ یہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور رات کا قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو اس کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، وہ صحابہ نے بھی کیا ہے. پھر جو ہے وہ اور پھر موطا امام مالک کے اندر واضح الفاظ موجود ہیں کہ آپ نے ان کو یہی کہا تھا کہ تم جو ہے وہ 8 رکعت ان کو پڑھاؤ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 3 وتر پڑھا دو. تو 11 رکعت کا حکم جو ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیا تھا. بعد میں لوگوں نے جب محسوس کیا کہ 8 رکعت کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے قرات کافی لمبی ہو جاتی ہے، لوگ تھک جاتے ہیں، تو انہوں نے پھر اس کو 12 رکعت کر دیا خود ہی، اور بعد میں اس کو 20 رکعت جو ہے وہ کر دیا، اور 20 رکعت سے زیادہ بھی جو ہے وہ پڑھا جاتا رہا ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے. تو یہ جو 8 رکعتیں ہیں ان کو ہم مسنون کہیں گے، سنت کہیں گے. 3 وتروں کے ساتھ 11 رکعت، اور جو اس کے ساتھ اضافی ہیں وہ اضافی نوافل ہوں گے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھ سکتا ہے. یہ تراویح کا اہتمام اس میں ہو گیا ہے، اور قرآن کی تلاوت اور اس کا اہتمام ہو گیا ہے، کیونکہ قرآن مجید کا اور رمضان المبارک کا بہت ہی ایک سمجھو کہ چولی دامن کا ساتھ ہے. تو اسی اعتبار سے قرآن مجید کو سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا اس مہینے کے اندر اس کے اوپر خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ اصل میں نیکیوں کی ورکشاپ ہے. جیسے کہ مختلف ورکشاپ جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے، تو یہ ایمان کی ورکشاپ ہے، اس میں ایمان کے لیے نیکیوں کی ترغیب ہوتی ہے اور ایمان کی ورکشاپ ہے. تو اس کا اجر بھی اللہ رب العزت نے بہت زیادہ بیان فرمایا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. حالانکہ ہر عمل کا اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی ظاہر دیتے ہیں، اپنے بندوں کے اعمال کو، اعمال صالحہ کو قبول کرتے ہیں، ان کو اجر دیتے ہیں. لیکن روزہ کے بارے میں یہ کہنا ہے اس کا مطلب اس کی بھی اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب عمل ہے. اس کے علاوہ عشرۂ رمضان المبارک کے جو آخری 3 عشرے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا عشرہ، تو اس میں بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں، پہلے عشرے کی فضیلت، دوسرے کی علیحدہ، تیسرے کی علیحدہ. لیکن وہ روایات بھی جو ہے وہ سند کے اعتبار سے اتنی اچھی نہیں ہیں، یعنی صحیح اور حسن کے درجے کو وہ نہیں پہنچتی، وہ بھی ضعیف روایات ہیں. لیکن آخری عشرہ جو ہے رمضان المبارک کا، اس کے اوپر جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اہتمام فرمایا ہے، یعنی اس کے اندر اعتکاف آ جاتا ہے، اس کے اندر لیلۃ القدر کی راتیں جو ہیں وہ 21، 23، 25، 27 اور 29 راتیں، 29ویں رات جو ہیں 5، ان کے اندر ان کو کہا ہے کہ آپ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ
کوشش کیجئے بہت زیادہ. اور آخری عشرے کے اندر تو کہا جاتا ہے حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دوسری امہات المومنین بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر کمر بستہ ہو جاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور پوری رات بھی آپ عبادت کرتے. اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے یہ تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز ہو جاتا ہے. یہ آپ کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی ہے. تو یہ سارے اہتمام اس مہینے کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور پر لوگ جو ہیں وہ اس مہینے کے اندر زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور زکوٰۃ کے مسائل جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے. اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ایک مختصر سا جو ہے وہ ریکارڈ آڈیو کروا دوں گا تاکہ لوگوں کو اس کے اندر بھی آسانی ہو جائے. تو یہ مسائل ہیں اس میں. اور باقی جو آخری عشرے کے اندر جو ہے وہ اعتکاف کے جو مسائل ہیں اور لیلۃ القدر کے جو فضائل ہیں اور اسی طرح وہاں اعتکاف میں بیٹھنے کے جو مسنون عمل ہیں اور اس طرح صدقۃ الفطر جسے فطرانہ کہتے ہیں اس کو ادا کرنا جو ہے وہ کتنا اہم اور ضروری ہے یہ انشاءاللہ العزیز آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو دوبارہ سے پھر اس کی یاد دہانی کروا دوں گا. اور اس میں خاص طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے بات وہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا. دعا ایک ایسی چیز ہے اس مہینے کے اندر جو اللہ رب العزت بہت قبول کرتے ہیں. سحری کے وقت اور خاص طور پر افطاری کے وقت اور خاص طور پر تہجد کے وقت جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اس کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے. اس طرح جو ہے وہ ہماری جو 12 سنت موقدہ ہیں 2 فجر سے پہلے 4 ظہر سے پہلے 2 ظہر کے بعد 2 مغرب کے بعد 2 عشاء کے بعد اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. اس مہینے کے اندر جو ہے وہ فرض اور نوافل کا اجر اللہ رب العزت جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں. یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ صحت و تندرستی کے ساتھ اس پورے مہینے کے اندر جو ہے وہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو جو ہمارے ارد گرد ہیں اور وہ غرباء اور مساکین میں آتے ہیں فقراء میں آتے ہیں اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں فرضی اور نفلی صدقات سے ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ غمخواری اور اسے کہتے ہیں کہ ہمدردی کا مہینہ ہے. حتیٰ کہ اس طرح کے الفاظ بھی احادیث میں آئے ہیں کہ جو متحد لوگ ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی آپ اس مہینے کے اندر نرمی کریں اور ان سے کام لیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے وہ ہر اعتبار سے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے مسلمانوں کے اوپر اور مومنین کے اوپر. تو امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس مہینے کے اندر صحیح معنوں میں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس محنت کو اللہ رب العزت قبول فرمائے اور اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.